ہاں جی گائز، کیا حال ہیں؟ سو بیسکلی واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیچ یو پیپل از کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ لائف ان مدینہ کروائیں، لائف ان مدینہ کروائیں، لائف ان مدینہ کروائیں. تو سو آئی تھاٹ کہ میں اس پہ کوئک ویڈیوز آپ کو 2-3 دنوں میں بنا کے دے دوں گا، جتنی بھی بنتی ہیں. لائک آئی ہوپ کہ 2 یا 3 دنوں میں I'll cover it up. بیسکلی میرا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایئر وائز لے کے چلوں گا. لائک میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فرسٹ ایئر میں کیا کیا ہوا تھا، سیکنڈ ایئر میں کیا کیا ہوا تھا، سیکنڈ ایئر آف مائگریشن میں کیا کیا ہوا تھا، تھرڈ ایئر آف مائگریشن میں کیا ہوا تھا، فورتھ میں. دیٹ ول میک یور لائف ایزیئر بیکاز جب پیپر کویسچن میں آئے گا، اگر کوئی گھما کے بھی دے دیتا ہے نا، وہ اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ یار فرسٹ ایئر کے ایونٹس لکھیں یا سیکنڈ ایئر کے ایونٹ لکھیں یا تھرڈ ایئر کے ایونٹ لکھیں، تو آپ کو اس طرح سے یاد رہے گا کہ یار سیکنڈ ایئر میں ایونٹس کیا کیا ہیں. اگر انڈیویجول ایونٹس پہ آتا ہے تو پھر اس طریقے سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اینڈ اگر ایئر وائز اگر وہ پوچھتا ہے تو پھر بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. سو ان دس ویڈیو میں صرف اور صرف فرسٹ AH کے ایونٹس آپ کے سامنے سارے کے سارے ڈسکس کرتا ہوں. اتنا مشکل اس میں ہے ہی کچھ نہیں. فرسٹ AH میں بیسکلی فرسٹ AH کے جو ایونٹس ہیں نا، ان میں آپ نے صرف اور صرف 4 سے 5 چیزیں لکھنی ہیں. میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. فرسٹ AH کا اگر وہ پوچھتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ویلکم لکھنا ہے، ٹھیک ہے. ویلکم لکھنا ہے، اس کے بعد کنسٹرکشن آف مسجد نبوی لکھنی ہے، کنسٹرکشن آف مسجد نبوی کے بارے میں لکھنا ہے. اینڈ اس کے بعد ایک آپ نے اذان کے بارے میں لکھنا ہے، اینڈ ایک چارٹرڈ آف مدینہ کا لکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک ٹاپک اور ہے جس کو کہتے ہیں بردرہڈ، ٹھیک ہے. تو یہ ان ٹوٹل آپ کے فرسٹ AH میں اگر سوال آتا ہے کہ فرسٹ AH کے سارے ایونٹس لکھو، تو پھر آپ نے یہ 4 سے 5 ٹاپکس لکھنے ہیں. میں آپ کو جلدی کروا رہا ہوں بیکاز آئی نو کہ یاد ہو جائے گا بہت آرام سکون سے. سو ٹائم ویسٹ کر کے بغیر میں جو ہے نا اسٹارٹ کرتا ہوں. بیسکلی اگر آپ فرسٹ AH کی بات کریں گے نا، تو سب سے پہلا پیراگراف جو آپ نے لکھنا ہے نا، وہ ویلکم کا لکھنا ہے. ویلکم میں کیا کیا لکھو گے؟ سب سے پہلا پوائنٹ آپ یہ لکھو گے کہ ہولی پروفٹ واز وارملی ویلکمڈ بائی دا پیپل آف مدینہ وین ہی ریچڈ دیر. صحیح ہے. مطلب اس میں نے آپ کو جب مائگریشن ٹو مدینہ بھی بتایا تو اس کا اینڈنگ جو ہے نا، وہ یہاں کی سٹارٹنگ بن جائے گی کہ وارم ویلکم کیا، ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد فیو گرلز آف بنو نجار پریزڈ ہولی پروفٹ، نہیں، ہولی پروفٹ کو ویلکم کیا. فیو گرلز آف بنو نجار لائک پریزنٹڈ فلاورز ٹو ہولی پروفٹ اینڈ ہولی پروفٹ پریزڈ دیم، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے کہ مینی پیپل وانٹیڈ ٹو ہیو دا اسٹے آف ہولی پروفٹ بٹ ہولی پروفٹ سیڈ دیٹ مائی کیمل از انڈر ڈیوائن گائیڈنس، سو ویئر ایور it will sit, I'll stay there. So the camel sat in an open place which belonged to 2 orphan boys named Suhail and Sahil. صحیح ہے. یہ ساری جتنی بھی سٹوری ہے یہ لکھنی ہے. اب ہولی پروفٹ نے وہاں پہ آرڈر دیا کہ کنسٹرکشن آف مسجد نبوی ہو، ٹھیک ہے، کنسٹرکشن آف مسجد نبوی ہو، اینڈ دیٹ پلیس بلانگ ٹو سہیل اینڈ ساحل. یہ میں نے سامنے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کنسٹرکشن آف مسجد نبوی، اینڈ ان دا مین ٹائم ہولی پروفٹ اسٹیڈ ود ابو ایوب انصاریز ہاؤس. پہلے پیراگراف میں آپ نے یہ سب کچھ لکھ دینا ہے. لائک ویلکم کیا، بہت وارم ویلکم کیا. فیو گرلز آف بنو نجار came to holy prophet and presented flowers, so holy prophet also appreciated them. صحیح ہے. praised holy prophet نے کیا ان کو. اینڈ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ many people wanted to have the stay of holy prophet. یہ ویلکم کے بارے میں سارا میں بتا رہا ہوں کہ many people wanted to have the stay of holy prophet but holy prophet said my camel is under divine guidance wherever she تھی because قصوہ تھی، she camel of holy prophet تھی، تو wherever she will sit I'll stay there. So the camel sat in an open place which belonged to 2 orphan boys, Suhail and Sahil. یہ نام دیکھ سکتے ہو، Suhail and Sahil. And holy prophet stayed with Abu Ayyub Ansari's house as it was closest to that place. And holy prophet ordered to construct the masjid
ایٹ دیٹ پلیس جہاں پہ ان کی جو کیمل تھی اس نے لینڈ کیا تھا، لائک وہ جو سہیل اینڈ ساحل سے، ٹھیک ہے. اینڈ پھر اس کے پہلا ویلکم کا پیراگراف لکھ کے اس کے بعد کنسٹرکشن آف مسجد نبوی کے پیراگراف پہ آ جاؤ گے. کنسٹرکشن آف مسجد نبوی کا پیراگراف کس طرح دیکھو گے، لائک وین ہولی پروفٹ ریچ دیر، ان کی کیمل وہاں پہ سیٹ ہوئی، اینڈ دین ہی آرڈرڈ دا کنسٹرکشن آف مسجد نبوی، اینڈ آن دا انسٹرکشن آف ہولی پروفٹ مسجد نبوی واز کنسٹرکٹیڈ، اینڈ دیٹ پلیس لائک یو نو دیٹ پلیس was that place belonged to Suhail and Sahil, صحیح ہے. And the payment of the land was made by Hazrat Abu Bakr. Payment of land was made by Hazrat Abu Bakr, and that place was belonging to Suhail and Sahil. These were the two orphan boys, ٹھیک ہے. Walls of Masjid Nabawi were made by mud, and while the roof was covered with palm leaves, ٹھیک ہے. اب ڈیٹ سلیوز بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. مطلب اس کا مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دیواریں تھیں وہ مٹی سے بنائی گئی تھی، اینڈ جو روف تھا، جو چھت تھا، اس کو پتوں سے کور کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اینڈ جب کنسٹرکشن آف مسجد نبوی ہو گئی، اس کے بعد ہولی پروفٹ جو تھے وہ مسجد نبوی جو تھی وہ ہولی پروفٹ کی ریزیڈنس پلیس بھی بن گئی تھی، اینڈ نالج ہب بھی بن گیا تھا. مطلب ہب آف نالج، لائک جتنے بھی مسلمان تھے وہاں پہ جا کے ہولی پروفٹ سے دین سیکھا کرتے تھے، صحیح ہے. سو دس از کنسٹرکشن آف مسجد نبوی. اب یہ دو پیراگرافس آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، یہ میں جلدی اس لیے بتا رہا ہوں بیکاز آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں پہلے سے، اینڈ یہ بالکل جرنل بیسک ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، دو پیراگراف بنانے ہیں. کون سے؟ پہلا ویلکم کا. ویلکم میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ پیپل آف مدینہ وارملی ویلکم، لائک دے اویٹڈ فار ہولی پروفٹ، اینڈ فیو گرلز آف بنو نجار presented flowers whom were praised by holy prophet, ٹھیک ہے. اینڈ people of Quraysh people of Medina wanted to have the stay of holy prophet in their home, but holy prophet said that my camel is under divine guidance, so wherever she will sit, I'll stay there. So the camel sat in an open place which belonged to two orphan boys, Suhail and Sahil, and holy prophet ordered to construct a mosque there. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ویلکم والے پیراگراف میں بھی لکھ دینا گیا، ہولی پروفٹ ordered to construct a mosque there. اینڈ دین اس کے بعد یو ول ہیو ٹو رائٹ دس تھنگ کہ ہولی پروفٹ ان دا مین ٹائم اسٹیڈ ود حضرت ابو ایوب انصاری ہاؤس ایز اٹ واز کلوزسٹ ٹو دیٹ پلیس، صحیح ہے. اس سے ویلکم کا پوائنٹ ہو گیا. اس کے بعد کنسٹرکشن آف مسجد نبوی کا جب آپ لکھو گے تو اس میں دوبارہ آپ نے یہیں سے اسٹارٹ کرنا ہے کہ ہولی پروفٹ وین ہولی پروفٹ ریچ مدینہ his camel sat in an open place which belonged to two orphan boys, Suhail and Sahil. Holy Prophet ordered the construction of Masjid Nabawi, and the payment was made by Hazrat Abu Bakr, ٹھیک ہے. Payment was made by Hazrat Abu Bakr. The walls of the masjid was made by mud, and roof was covered with palm leaves, dates leaves, basically leaves کے ساتھ cover ہوا تھا، ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد جب کنسٹرکشن آف مسجد نبوی ہو گئی تو ریزیڈنس آف ہولی پروفٹ بن گئی مسجد نبوی، اینڈ نالج ہب آف نالج بن گیا. ہب آف نالج کا مطلب یہ ہے، وہاں پہ یہ لکھنا ہے کہ ایز پیپل آف مدینہ who accepted Islam used to come in مسجد نبوی to learn Islam from holy prophet. سو یہ دو پیراگرافس آپ کے یہ ہو گئے، صحیح ہے. اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ہے جو میں آپ کو صحیح سے کر کے سمجھانا بھی چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اذان کا، ٹھیک ہے. اذان کے بارے میں یہ ہے کہ when holy prophet migrated to مدینہ، اب غور سے سن لو میری بات، غور سے سنو ذرا. ہولی پروفٹ وین مائگریٹڈ ٹو مدینہ نا، جب مائگریشن ٹو مدینہ ہو گئی تو وہاں پہ تو اب ہولی پروفٹ کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی نا. قریش میں تو بہت ساری پابندیاں تھیں بیکاز ایوری ون واز اگینسٹ اسلام، اینڈ مدینہ والے ہولی پروفٹ کو سپورٹ کرتے تھے. سو ہولی پروفٹ کو یہاں پہ کوئی بھی پابندی نہیں تھی، ٹھیک ہے. سو اب مسئلہ یہ تھا اس ٹائم پہ، ذرا غور سے سن لو پلیز. اب اس ٹائم پہ جو مین مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہولی پروفٹ، نماز بھی فرض ہو چکی تھی معراج سے جب واپس آئے تھے. بائی دا وے معراج کا ایونٹ میں آپ کو کرواؤں گا، ٹھیک ہے. معراج پہ I'll make a proper video، اینڈ جہاد تو P2 کا ٹاپک ہے، سوری. معراج پہ I'll make a proper video، صحیح ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جب ہولی پروفٹ معراج سے واپس آ گئے تو نماز بھی فرض ہو چکی ہوئی تھی، اینڈ ناؤ ہولی پروفٹ واز ان مدینہ. تو مدینہ میں کوئی کسی قسم کی ہولی پروفٹ کی کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. سو
Holy Prophet was worried about this thing کہ how to summon people towards prayer. لوگوں کو مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگوں کو کس طرح بلایا جائے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہولی پروفٹ کو جیوز جو تھے ان کا ایک اپنا طریقہ تھا, کرسچنز جو تھے وہ ان کا ایک اپنا طریقہ تھا. جیوز جو تھے they used to blow temples and Christians by sticking bells. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کے جو طریقے تھے وہ ہولی پروفٹ کو پسند نہیں تھے. ٹھیک ہے, بیسکلی میں نے جو آپ کو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مسلمان ادھر آ گئے نا, اینڈ نماز بھی کمپلسری ہو چکی تھی معراج سے ہولی پروفٹ جب واپس آئے تھے, اینڈ مکہ میں ہولی پروفٹ پہ کافی زیادہ ریسٹرکشن تھی. یہ مین ایشو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیسکلی جب آ گئے تھے تو وہاں پہ اب کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں تھی مدینہ میں, جبکہ مکہ میں بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھیں. صحیح ہے, تو اب ہولی پروفٹ پہ کیونکہ مدینہ میں کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی, سو ہی وانٹیڈ ٹو فائنڈ اے مین جس سے وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلا سکیں. مکہ میں تو نہیں بلا سکتے تھے بیکاز آف ریسٹرکشنز, تو مدینہ میں ہی وانٹیڈ تھے. اب ان کو سجیشن دیا گیا کہ یار کرسچنز اینڈ جیوز کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اگر دیکھیں تو وہ دونوں کے دونوں طریقے ہولی پروفٹ کنسیڈرڈ دیم ان اپروپریٹ ان اسلام, اسٹیکنگ بیلز اینڈ بلوئنگ دا ٹیمپلز. جو جیوز تھے وہ ٹیمپلز بلو کرتے تھے, اینڈ کرسچنز جو تھے وہ بیلز بجاتے تھے, تو ان کے ورشپ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے. بٹ ہولی پروفٹ سیڈ یار یہ دونوں کام مجھے نہیں پسند, اینڈ ہی کنسیڈرڈ دیز بوتھ آف دیز things as inappropriate for calling people for such a sacred purpose. نماز بہت نیک عمل ہے, اینڈ یہ دونوں چیزیں تھوڑی سی inappropriate ہیں. ٹھیک ہے, سو بیسکلی ہوا اس کے بعد یہ کہ حضرت عمر کو ایک خواب آئی جس میں انہوں نے اذان سنی. ٹھیک ہے, اینڈ دین ہی ڈسکسڈ دیٹ ڈریم ود ہولی پروفٹ, اینڈ ہولی پروفٹ کنفرم دیٹ دیز ورڈز آر the best words to call people for the prayer. ٹھیک ہے, اینڈ اس کے بعد اذان واز میڈ کمپلسری. اس کے بعد جب یہ حضرت عمر کو خواب آ گیا تو اس کے بعد اذان واز میڈ کمپلسری, اینڈ حضرت بلال واز دا فرسٹ مؤذن آف اسلام. حضرت ہولی پروفٹ نے حضرت بلال کو کہا تھا کہ اب آپ اذان دیا کریں, اینڈ ہی یوز ٹو گیو دا اذان فار کالنگ پیپل فار پریئر. اب یہاں تک آپ کو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پہلا پیراگراف ویلکم کا لکھنا ہے, دوسرا پیراگراف جو ہے وہ آپ نے مسجد نبوی کی کنسٹرکشن کا لکھنا ہے, اینڈ تیسرا پیراگراف آپ نے اذان کا لکھنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے پیراگراف میں ویلکم میں کیا کیا لکھو گے. بنو نجار کی گرلز نے بیسکلی پہلے یہ ہے کہ پیپل ویلکم دا ہولی پروفٹ, اینڈ ہولی پروفٹ کو مطلب اس کے ایکسٹینشن میں لکھ دینا کہ بنو نجار کی کچھ گرلز نے ہولی پروفٹ کو فلاورز پریزنٹ کیے, اینڈ ہولی پروفٹ نے ان کو پریز کیا. اینڈ دین آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پیپل وانٹیڈ ٹو ہیو دا اسٹے ود ہم, اینڈ بٹ ہولی پروفٹ سیڈ دیٹ مائی کیمل از انڈر ڈیوائن گائیڈنس, سو آئی ول اسٹے ایٹ دا پلیس ویئر اٹ ول لینڈ. سو بیسکلی that camel sat in an open place which belonged to two orphan boys, Suhail and Sahil. Holy Prophet ordered to construct a mosque, and Holy Prophet in the meantime of construction of the mosque, Holy Prophet stayed with Abu Ayyub Ansari's house. صحیح ہے. اچھا, اس کے بعد جب کنسٹرکشن آف مسجد نبوی کا دوسرا پیراگراف لکھو گے تو اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ the land belonged to two orphan boys, Suhail and Sahil, اینڈ اس کی پیمنٹ جو تھی مطلب ڈائریکٹ اسٹارٹ کر لینا کہ on the instruction of Holy Prophet Masjid Nabawi was constructed and the land belonged to these two boys. Payment was made by Abu Bakr, and اس کے بعد آپ یہ لکھو کہ walls were made by mud and the roof was covered with the palm leaves. ٹھیک ہے, and then اس کے بعد آپ نے یہ چیز لکھ لینی ہے کہ after the construction of Masjid Nabawi it became the residence of Holy Prophet and hub of knowledge as people came from all over Medina to learn Islam from Holy Prophet in Masjid Nabawi. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اذان پہ آ جانا ہے نیکسٹ پیراگراف پہ. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ when Muslims migrated to Medina, the most important problem which arose was how to summon people towards prayer. Makkah mein there were restrictions due to which Holy Prophet could not summon people to prayer, but in Medina there were no restrictions. صحیح ہے, so that's why Muslims were allowed to preach and Muslims were allowed to worship Allah freely. صحیح ہے. سو ہولی پروفٹ کو کسی نے سجیسٹ کیا کہ کرسچنس کے اینڈ جیوز کے طریقوں کو اپنا لیتے ہیں, بٹ ہولی پروفٹ ڈینائڈ دیٹ بائی سیئنگ دیٹ دیز آر inappropriate means of calling people towards prayer. صحیح ہے. اینڈ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر
کو ایک خواب آئی جس میں ہی لسن دا ورڈز آف اذان اینڈ ہی شیئر دیٹ ڈریم ود ہولی پروفٹ اینڈ ہولی پروفٹ اپروو دوز ورڈز فار کالنگ پیپل فار پریئر. صحیح ہے. اینڈ دین ہولی پروفٹ اپوائنٹڈ حضرت بلال ایز دا فرسٹ مؤذن آف اسلام. ہی یوز ٹو کال پیپل, ہی یوز ٹو لائک کیا کہتے ہیں اس کو, اذان پڑھتے تھے اینڈ پیپل یوز ٹو کم فار پریئر. صحیح ہے. سو یہ آپ کے اذان کے پیراگراف ہیں. ابھی تک میں نے آپ کو 3 پیراگراف بتا دیے. اس کے بعد چوتھا پیراگراف جو ہولی پروفٹ نے فرسٹ ایئر آف پروفٹہڈ میں کیا وہ تھا چارٹر آف مدینہ. میں تھک گیا ہوں یار. چارٹر آف مدینہ. صحیح ہے. چارٹر آف مدینہ میں یہ تھا, چارٹر آف مدینہ میں آپ نے یہ لکھنا ہے, ذرا غور سے سن لو یار پلیز. اب میں تھوڑی سی انرجی کے ساتھ بولتا ہوں کیونکہ وہ میرے وائس کرا رہا تھا تو پھر آئی تھاٹ میں تھوڑا تیز بولتا ہوں, بٹ یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا آرام ہوتا ہوں اینڈ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اب سین یہ ہے کہ ہولی پروفٹ جب مدینہ پہنچے نا, کدھر گیا بھائی یہ, ہولی پروفٹ جب مدینہ پہنچے تو ہولی پروفٹ وانٹیڈ ٹو ہیو پیسفل ریلیشنز ود دا پیپل آف مدینہ. ٹھیک ہے. وین ہولی پروفٹ ریچڈ مدینہ ہی وانٹیڈ ٹو ہیو پیسفل ریلیشنز ود دا پیپل آف مدینہ. ٹھیک ہے. دیر ور انصارز, ایک انصارز کا ٹرائب تھا, مطلب انصارز کے 2 ٹرائب تھے بیسکلی, ایک خزراج تھا اینڈ ایک اوس تھا. اینڈ دیر ور 3 ادر ٹرائبس, 3 جوئش ٹرائبس بھی تھے. ٹھیک ہے. 2 انصارز کے ٹرائبس تھے اینڈ 3 جوئش ٹرائب تھے. سو ہولی پروفٹ وانٹیڈ ٹو ہیو فرینڈلی ریلیشنز ود دا پیپل آف مدینہ. صحیح ہے. سو ہولی پروفٹ نے جیوز کے ساتھ, لائک باقی انصار جو تھے وہ تو ہولی پروفٹ کے ساتھ تھے, بٹ ہولی پروفٹ سائنڈ اے ٹریٹی, سائنڈ اے چارٹرڈ ود دا جیوز آف مدینہ فار دا پیس آف دا سٹی اینڈ لائک فار پیس آف دا مسلمس. اب اس چارٹر کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھے؟ اس چارٹر کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں سب سے پہلی چیز آپ نے یہ لکھنی ہے کہ ریلیجیس فریڈم سب کو دیا گیا تھا. لائک جیوز کو بھی ریلیجیس فریڈم تھا اینڈ مسلمس کو بھی ریلیجیس فریڈم تھا. صحیح ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ ہولی پروفٹ واز ایکسیپٹیڈ دا لیڈر آف مدینہ ایز لائک ہز ڈیسیژن آن اینی تھنگ ول بی دا فائنل ڈیسیژن. مطلب ہولی پروفٹ کو انہوں نے اپنا لیڈر مان لیا تھا, جیوز نے بھی اینڈ مسلمس نے بھی. ٹھیک ہے. اینڈ ہولی پروفٹ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو ہولی پروفٹ جو بھی ڈیسیژن لیں گے وہ جیوز بھی ایکسیپٹ کریں گے اینڈ مسلمس بھی ایکسیپٹ کریں گے. 2 ٹرمز ہو گئیں. تیسری ٹرم آپ نے یہ لکھنی ہے کہ if it was decided that اگر کوئی باہر سے اٹیک ہوتا ہے, ایکسٹرنل اٹیک ہوتا ہے, تو انٹرنلی چاہے جیوز ہوں چاہے مسلم ہوں سب مل کے اس سٹی کا لائک مدینہ کا ڈیفینڈ کریں گے. صحیح ہے. سو اگر کسی بھی طرح سے باہر سے ایکسٹرنل کوئی بھی فورسز اٹیک کرتی ہیں مدینہ پہ تو آل دا جیوز اینڈ مسلم ول کمبائن دیئر فورسز اینڈ دے ول ڈیفینڈ دا سٹی. اچھا, اس کے بعد مزید یہ اس کے اندر مطلب 4 پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے. نمبر 1 یہ تھا کہ ہولی پروفٹ واز لیڈر, ایکسیپٹیڈ دا لیڈر. ٹھیک ہے. ان کی جو ڈیسیژن تھا وہ فائنل ڈیسیژن ہوگا. اس کے بعد ریلیجیس فریڈم واز گیون, مطلب جیوز اپنا ریلیجن خود فالو کریں اینڈ باقی جو مسلمز اپنا ریلیجن خود فالو کریں. ایکسٹرنل اٹیک کی اگر کوئی تھریٹ ہوگی تو سارے مل کے کریں گے ڈیفینڈ. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے نا ایک لاسٹ پوائنٹ ہے جس کے اندر یو ول ہیو ٹو رائٹ دس تھنگ کہ جب ہولی پروفٹ نے ان کے ساتھ ٹریٹی سائن کی تو ہولی پروفٹ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, لائک قریش کا سین کیا تھا, قریش کے ساتھ ٹریٹی آف حدیبیہ ہوئی تھی لیٹر آن بٹ اس میں یہ ہے کہ قریش ور ناٹ allowing پیپل, تو یہاں پہ ریلیجیس فریڈم دیا گیا تھا. ہولی پروفٹ نے سب کو ریلیجیس فریڈم دیا تھا. صحیح ہے. اب یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اینڈ یہ چارٹرڈ آف مدینہ ہے. چارٹرڈ آف مدینہ میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ ہولی پروفٹ وانٹیڈ ٹو ہیو پیسفل ریلیشنز. دیر ور 2 انصار ٹرائبس, 2 انصار کے ٹرائبس تھے اینڈ 3 جوئش ٹرائب تھے. ٹھیک ہے. ہولی پروفٹ سائن دا ٹریٹی سائن اے چارٹرڈ ود دا جیوز اینڈ دوز ٹرمز اینڈ کنڈیشن ور لائک ریلیجیس فریڈم گیون تھا. اس کے علاوہ فریڈم آف اسپیچ گیون تھا. اینڈ اس کے بعد آپ یہ لکھو گے کہ ہولی پروفٹ واز ایکسیپٹیڈ ایز دا لیڈر آف مدینہ ایز ہز کال آن اینی ڈیسیژن وڈ بی فائنل. ٹھیک ہے. اینڈ اگر کچھ بھی الٹا سیدھا کوئی بھی کرے گا تو ہولی پروفٹ اس کو جو ہے نا جو بھی سزا دیں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنی ہوگی. اینڈ اگر کوئی ایکسٹرنل تھریٹ آتا ہے تو آل دا جیوز اینڈ دا مسلمز اینڈ لائک آل دا مدینہ کے پیپل جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مل کے اس سٹی کا اس سٹی کو ڈیفینڈ کریں گے. صحیح ہے. سو اب دا نیکسٹ تھنگ از میں آپ کو نیکسٹ ٹاپک کروانا چاہ رہا ہوں وہ بردرہڈ کا ہے. ٹھیک ہے.
بردرہڈ، یہاں پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے. بردرہڈ میں بیسکلی آپ نے انٹروڈکشن یہ لکھنا ہے کہ مہاجرینز کون تھے. میں آپ کو جنرل ایک آؤٹ ویو دے رہا ہوں کہ مہاجرینز کون تھے. آپ لوگ خود سوچو مہاجرین کون تھے. وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے وہ مہاجرین تھے، ٹھیک ہے. اینڈ انصارز کون تھے؟ انصارز وہ لوگ تھے جنہوں نے پلیجز آف عقبہ میں اسلام قبول کیا تھا اینڈ دے انوائٹیڈ دا مسلمز ٹو مدینہ، ٹھیک ہے. اب بیسکلی پہلا پوائنٹ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ مہاجرین کون تھے یہ لکھنا ہے، اینڈ اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ہو ور انصارز. بیسکلی انصار ور دوز پیپل ہو ایکسیپٹیڈ اسلام ڈیورنگ دا پلیجز آف عقبہ اینڈ دے انوائٹیڈ دا مسلمز ٹو کم ٹو مدینہ اینڈ پریچ اوور دیر اینڈ لیو اوور دیر ایز ویل، ٹھیک ہے. سو بیسکلی اب جب مسلمان سارے اکٹھے ہو گئے، جو مہاجرینز تھے، ذرا غور سے سن لو پلیز، جو مہاجرینز تھے دے وینٹ ٹو مدینہ وداؤٹ اینی بلانگنگز. وہ اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے گئے تھے، صحیح ہے، بیکاز وہ چھپ کے گئے تھے نا موسٹ آف دا مسلمس، تو وہ اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے گئے تھے اینڈ مدینہ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صحیح ہے. سو ٹو اسسٹ دا ہارڈ شپس آف مہاجرینز ہولی پروفٹ میڈ دیم بردرز، لائک بردرہڈ کیا تاکہ جو مسلمز آف مکہ اینڈ جو مسلمز آف مدینہ وہ ایک دوسرے کو پرابلمز میں اسسٹ کر سکیں، صحیح ہے. جو مہاجرین ہیں ان کی پرابلمز کو کم کرنے کے لیے ہولی پروفٹ نے ان کو بردرہڈ میں کمبائن کر دیا، ٹھیک ہے. فار دس پرپس لائک یہ میٹنگ جو کنڈکٹ ہوئی یہ ثقیفہ بنی سعد میں ہوئی، اینڈ پرپس میں نے آپ کو بتا دیا. پرپس کیا تھا؟ پرپس یہ تھا کہ جو مسلمز تھے، جو مہاجرینز تھے، دے وینٹ دیر وداؤٹ دا بلانگنگس، وداؤٹ دیئر بلانگنگس. سو ٹو اسسٹ دیم اینڈ ٹو لائک ریڈیوس دیئر پرابلمس آف لیونگ اینڈ ٹو لائک پرووائڈ دیم شیلٹر اینڈ فوڈ، ہولی پروفٹ کمبائنڈ دیم ایز برادر. مطلب ایک انصار کے ساتھ ایک مہاجرین کو اٹیچ کر دیا، زیادہ مطلب ایک ایسا نہیں تھا کہ کوئی 10 بندوں کو ایک بندے کے اوپر مسلط کر دیا تھا، ایسا نہیں تھا. ایک بندے کے اوپر ایک بندے کی ذمہ داری ڈال دی تھی، ان کو ایز اے بردر بنا دیا تھا، صحیح ہے. سو اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہولی پروفٹ گیدرڈ آل آف دیم اینڈ ایٹ دا اینڈ جب کوئی بھی نہیں بچ گیا اور ایک حضرت علی بچ گئے تھے تو ہولی پروفٹ اینڈ دس نومینیٹڈ حضرت علی ایز ہز بردر، ٹھیک ہے. اینڈ ہولی پروفٹ نے وہاں پہ ان کو جب بردرہڈ میں کنڈکٹ کر دیا تھا اینڈ اس کے بعد ایک ریفرنس آیا تھا، یہ وہ ریفرنس ہے. اب یہ آپ نے ایگزیکٹ ورڈنگ یاد کرنی ہے، یہ پوائنٹ، ٹھیک ہے. یہ ایگزیکٹ ورڈنگ آپ یاد جب تک نہیں کرو گے تب تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، اینڈ یہ ایگزیکٹ ورڈنگ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے. دوز ہو بلیوڈ اینڈ اڈاپٹیڈ ایگزائل. اب اڈاپٹیڈ ہے یہ، سوری یار اڈاپٹیڈ نہیں ہے، اٹ از اڈاپٹیڈ. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دوز ہو بلیوڈ اینڈ اڈاپٹیڈ ایگزائل. اڈاپٹ کس نے کیا تھا؟ انصارز نے کیا تھا نا. اینڈ فاٹ فار دا فیتھ ود دیئر پراپرٹی اینڈ پرسنس، لائک اپنی جان کو بھی سامنے رکھا اینڈ اپنا مال کی بھی، مطلب پیسوں کی بھی، فائنینشلی بھی قربانی دی اینڈ انڈیویجولی لائک اپنی جان کی بھی قربانی دی ان دا کاز آف اللہ ایز ویل ہو گیو ایزیلیم اینڈ ایڈ. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے سب کچھ اینڈ اس کی راہ میں ہی انہوں نے خرچ کیا. دے آر آل فرینڈس اینڈ پروفٹس ون آف اندر. پروٹیکٹرز ہے یار، میرا دماغ کدھر ہے یار، کیا ہو گیا؟ پروٹیکٹرز آف ون اندر، ٹھیک ہے. دوز ہو بلیوڈ اینڈ اڈاپٹیڈ ایگزائل، یہ اڈاپٹیڈ نہیں ہے، یہ اڈاپٹیڈ ہے. اڈاپٹیڈ ایگزائل اینڈ فاٹ فار دا فیتھ ود دیئر پراپرٹی اینڈ پروسیشن ان دا کاز آف اللہ ایز ویل ہو گیو ایزیلین اینڈ ایڈ. مطلب جن لوگوں نے فائنینشلی جو اللہ تعالیٰ کو ان کو دیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کی. دیز آل آر فرینڈس اینڈ پروٹیکٹرز آف ون another، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ریفرنس ایز اٹ از یاد کرنا ہے. یہ اس کا اسکرین شاٹ بے شک لے لو، اس کو یاد رکھنا. اینڈ اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آل دا مہاجرین اینڈ انصارز بیکیم بردر، اینڈ اس کے بعد انہوں نے مل کے ساری کی ساری بیٹلز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. سو ایٹ دا اینڈ میں آپ کو ابھی دوبارہ سے یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے ٹاپک کرنا ہے. یہ 1AH کے سارے ایونٹس ہیں. 1AH کا اگر سوال آئے گا یا پھر اگر سوال یہ بھی آ جائے کہ رائٹ آل دا ایونٹس اباؤٹ دا
رائٹ آل دا ایونٹس فالوڈ بائی دا مائگریشن آف مدینہ. تو اس میں آپ نے یہ 5 کے 5 ایونٹس لکھنے ہیں. سب سے پہلا ویلکم لکھنا ہے اینڈ اس میں بنو نجار کی گرلز والا پوائنٹ ڈالنا. اینڈ اس کے بعد پیپل وانٹیڈ ٹو اسٹے بٹ ہولی پروفٹ سیڈ دیٹ مائی کیمل از انڈر ڈیوائن گارڈنس. اینڈ ابو ایوب انصاری کی بات, ٹھیک ہے. اس کے بعد کنسٹرکشن آف مسجد نبوی سہیل اینڈ ساحل, ٹھیک ہے. پیمنٹ واز میڈ بائی دس مین اینڈ walls were made up of mud and roof was covered with a palm's leaf. And residence of holy prophet and hub of knowledge, مطلب جب کنسٹرکشن ہو گئی تو holy prophet came there and people used to come there to seek knowledge, that's why it became the hub of knowledge, ٹھیک ہے. اس کے بعد اذان کا مسئلہ تھا. مین ایشو کیا تھا وہ آپ نے لکھنا ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کو فریڈم نہیں تھا بٹ مدینہ میں فریڈم واز گیون, ٹھیک ہے. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ مسلمس کے لیے جو سب سے بڑی اس ٹائم پہ پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں. سو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ہولی پروفٹ کو کسی نے کہا کہ یار یہ جو کرسچنز اینڈ جوز کا ٹریڈیشنل طریقہ ہے اس میں سے کسی کو فالو کر لیتے ہیں, بٹ ہولی پروفٹ کنسیڈر دیم اناپروپریٹ. حضرت عمر کو خواب میں اذان کے ورڈز سنائی دیے, ٹھیک ہے. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ آفٹر دیٹ ہولی پروفٹ نے ان کو اپروو کیا وین ہی شیئرڈ دا ڈریم ود ہولی پروفٹ, ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد اذان واز میڈ کمپلسری بائی ہولی پروفٹ ٹو سمون پیپل ٹو ورڈز پریئر. اینڈ حضرت بلال واز دا فرسٹ مؤذن آف اسلام, ٹھیک ہے. اس کے بعد یو ہیو ٹو رائٹ دا چارٹر آف مدینہ کے بارے میں. چارٹر آف مدینہ میں ہولی پروفٹ وانٹیڈ پیسفل ریلیشنز اینڈ دیر ور 3 جوئش ٹرائب ادر دین دا 2 انصار ٹرائبس, اوس اینڈ خزراج, ٹھیک ہے. اب 3 جوئش ٹرائبس کے ساتھ ہولی پروفٹ نے معاہدہ کیا. اس کے 4 پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں. نمبر 1 یہ تھا کہ ہولی پروفٹ واز ایکسیپٹیڈ دا لیڈر, ٹھیک ہے. نمبر 2 ریلیجیس فریڈم. نمبر 3 اگر کوئی ایکسٹرنل اٹیک ہوگا تو سارے مل کے ڈیفینڈ کریں گے. سو نمبر 4 اینی ڈیسیژن آف ہولی پروفٹ ول بی ریگارڈیڈ ایز فائنل ڈیسیژن فار دا اسٹیٹ آف مدینہ. لائک کوئی بھی ڈیسیژن, کوئی بھی مسئلہ ہوگا, کسی کو کوئی بھی سزا ملے گی تو ہولی پروفٹ کا جو ڈیسیژن ہوگا وہ فائنل ڈیسیژن ہوگا, ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے وہ بردرہڈ لائک ٹو اسسٹ دا مہاجرین. اب اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جب جو مہاجرینس تھے وہ کون تھے, دوز ہو وینٹ فرام مکہ ٹو مدینہ, ٹھیک ہے. انصارز نے پلیجز آف عقبہ میں اسلام قبول کیا اینڈ دے انوائٹڈ دیم, ٹھیک ہے. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ مسلم گیدرڈ ایٹ ثقیفہ بنی سعد اینڈ ہولی پروفٹ میڈ دیم برادرز. پرپس آف گیدرنگ کیا تھا؟ پرپس آف گیدرنگ یہ تھا کہ ہولی پروفٹ کے ساتھ جو مہاجرین گئے تھے ان کے پاس اپنی بلانگنگز نہیں تھی. سو ٹو ریڈیوس دا ہارڈ شپس آف مہاجرینس دے ہولی پروفٹ میڈ دیم برادرز آف ایچ ادر, ٹھیک ہے. ہولی پروفٹ نے جب بردر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ریفرنس لائک یہ ریویلیشن آئی, دس از دا ایگزیکٹ ریفرنس, یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے بعد آخر میں آپ یہ لکھو گے کہ ہولی پروفٹ اینڈ حضرت علی بیکیم بردر ایٹ دیٹ ایونٹ بیکاز آل ادر پیپل ور گیدرڈ ان ٹو لائک دو کے سیٹس بن گئے تھے. آخر میں ایک حضرت علی بچ گئے تو حضرت علی کو انہوں نے خود اپنا بھائی ہولی پروفٹ نے ڈکلیئر کر دیا تھا, صحیح ہے. سو بوتھ انصارز اینڈ مہاجرین آفٹر دیٹ پارٹیسپیٹڈ ان دا بیٹل اینڈ انصارز آف مدینہ لائک دے ہیلپڈ دا مسلمس, they helped the muhajirin in every aspect. like ان کو they welcomed with open arms, like ان کو اپنا کھانا بھی دیا, اپنی زمین پہ کام کرنے کے لیے بھی بولا, اینڈ اپنی رہنے کی بھی جگہ دی. سو دس از واٹ یو ہیو ٹو رائٹ, ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ ایج کے سارے ایونٹس ہیں. اس کے بعد میں ابھی جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا اس کے اندر میں بیٹل آف بدر, بیٹل آف احد اینڈ بیٹل آف ٹرینچ, تینوں کے ٹاپکس جو ہے نا وہ اکٹھے کور کروں گا, صحیح ہے. بیکاز آئی نو دس تھنگ دیٹ دوز آر ایزی بیٹلس, تو وہ میں آپ کو کروا دوں گا. اگلی جو ویڈیو آئے گی اس کے اندر یہ تینوں ٹاپکس کور ہوں گے. سو ٹل دیٹ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.